نبوت کی شروعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک اور انقلاب ظاہر ہونا تھا۔ آپ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ماحول کی اخلاقی اور دینی پستی پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگیں۔ آپ برابر سوچا کرتے کہ میری قوم کے لوگوں نے کس طرح بتوں کو اپنا معبود بنا لیا و اخلاقی اعتبار سے کس قدر گر چکے ہیں۔ ان کی یہ برائی کیسے دور ہو، انہیں کیسے بچایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی راہ کیا ہے، اس دنیا کے واقعی خالق اور مالک کی عبادت کس طرح ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے سینکڑوں خیالات اور سوالات تھے جو برابر آپ کی ذہن میں گھوم رہے تھے اور آپ ان پر گھنٹوں سوچا کرتے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جسے حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر وہاں جا کر قیام فرمایا کرتے اور غور و فکر اور عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے یا حضرت خدیجہ پہنچا دیتیں۔ پہلی وحی۔ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو فرشتوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور جو ہمیشہ سے خدا کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ آپ تھک گئے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا اور انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبریل نے تیسری بار آپ کو پکڑا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر بہت ڈر تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا بیان فرمایا تو حضرت خدیجہ